اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کچھ بیمار ہوں اور جذبے میں بھی آ جاتا ہوں، زیادہ جذبہ مجھے آج یہی تھا جس کے دو رخ ہوں اس کی دو آگے آنکھ کی زبانیں ہوں گی۔ وحدت المسلمین بناتے ہو، ابو بکر عمر کا بڑا نام ہے، آقا کے ساتھ ہیں، وحدت المسلمین مومنین بناتے ہو تو جھنڈے لگاؤ اپنے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگائیں گے، یہ آپ لگائیں گے؟ دوسرے جو کہتے امام حسن حسین کو مانتے ہیں اور نہ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، یہ لگائیں گے؟ پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم تو کھلی باتیں کرتے ہیں، ہم سب ایک ہو گئے، وحدت المسلمین ہو گئے ہیں۔ شیعہ سنی وحدت المسلمین نہیں ہو سکتے، شیعہ سنی میں پہلے مسئلہ حل ہوگا، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سیدنا عائشہ، ایسے ہو جائے گا۔ منافقوں والی باتیں کرتے ہیں، اگر صحیح ہو گیا پر ہم نے ماضی میں غلطی کی، خدا سے معافی مانگتے ہیں، ہم حضرت عمر کو بھی قبول کرتے ہیں اور میں جو کیا اس کا کفارہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، خدا رسول سے معافی مانگتے ہیں، اس لیے تو قتل ہوتے ہیں نا، نبی کریم کے دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ نبی کریم کے عاشق معشوق تھے، نبی کریم ان کے عاشق معشوق تھے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، حدیثیں کتنی سناؤں؟ قرآن کے حق میں مضبوط ہے، دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ اب یہ اتنے شور مچاتے ہیں لیکن یہ کرنے والے نہیں ہیں نا، فتنے ختم ہو جائیں۔ ان کو سب کو جو ابو بکر عمر سے ان کی قسمیں لیں، ان کی جرا کریں، ان کو سپریم کورٹ میں پہنچائے، سپریم کورٹ میں پہنچائے، جدھر بھی یہ موجود ہے نا، یہ جو پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں پہنچاؤ، بولو ہمارا تمہارا اختلاف ہے، ہم نے ایک ہونا ہے اور ملک میں فساد ختم ہو، ابو بکر عمر کے متعلق بات کرو، وہ کون ہیں، کیسے ہیں، اور نبی کے ہاں کیا مقام تھا ان کا؟ کیا آقا جی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے؟ کیا آقا جی نے کہا سب کا احسان اتارا، ابو بکر کا احسان میں نے نہیں اتارا؟ اور قرآن کی آیتیں پکی پیش کریں، یہ ابو بکر کے لیے اتری ہیں نہیں اتری؟ 12 جگہ قرآن حضرت عمر کے موافقت میں اترا ہے، اور فرمایا اگر وہ نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے، اور آقا کے جانے کے بعد بھی ان سے کرامتیں ہوئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اختلاف ہے اس کا، خلافت کا اختلاف ہے، ان کے بھائیوں کا اختلاف ہے، نبی سے اختلاف نہیں تھا، نبی ان سب سے راضی تھے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، ملک میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن جب کھل کے بات ہو نا، وحدت المسلمین ہو گئے ہیں، پھر شیعہ کو مار دیا، پھر سنی کو مار دیا۔ یہ سچائی نہیں تھی نا، سچائی ہوتی خدا کی رحمت تھی، نہ شیعہ کو مارتے نہ شیعہ اس کو مارتے۔ ابھی یہ مارا ایک بس گرا گیا، تو یہ حل تو میں بتا رہا ہوں تم کو، نبی کریم کو تکلیف دونا چھوڑ دیں۔ یہ قرآن والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو نبی کو تکلیف دے گا خدا دردناک عذاب دے گا، دے رہے نا، دھرنے ابھی اور دھرنے دو گے، موٹروں سے اٹھا کے اتارتے ہیں، شناختی کارڈ دکھاؤ، کمر دکھاؤ، اس میں کیا تمہاری کمر میں لگا ہوا، پیٹتے ہیں نا، مارو گولی اس کو، کر آ کے چلے جاتے، کہاں سے آئے؟ بولو آپ سیدنا ابوبکر عمر کو گالی دینا چھوڑ دو، وحدت المومنین مسلمین جو کہتے تو پھر ایک ہو جاؤ، اور جب جھنڈے لے کے نکلتے ہو ابو بکر عمر کا بھی جھنڈا ساتھ رکھو، مر جائیں گے نہیں رکھیں گے۔ میں جب تک ہوں نا ساتھ میں ساتھ تیار کر کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم ہے ان کو خدا نہیں چھوڑے گا، جو نبی کو تکلیف دیں، ان کے محبت والوں کو گالیاں دیں، حضرت عمر کو گالیاں دیں، ہیں جی اللہ نے تم کو کیا بتایا، مسجدیں بناؤ، ہیں جی امام باڑے بناتے، کیا سکھاتے ہو؟
اوپر سے بولتے ہیں جا کے تحقیق نہیں کرتے، کہتے مت کرو، یہ جیسے اختلاف مذہبی ایسے تو مت کرو نا، مت بولو، مت گالیاں دو، جا کے ان کو پکڑو وہاں، میں پکڑوا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو وہاں کرتے ہیں امام باڑے میں، اذانیں دیتے ہیں فتنے کی، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ فتنہ کرنا چاہیے؟ ابو بکر بھی ولی اللہ تھے، حضرت عمر بھی ولی اللہ تھے۔ پھر ادھر سے خبریں لے جاتے ہیں، پھر خوب جادو میرے پر کرتے ہیں، مجھے عارضی تکلیف ہوتی چلی جاتی ہے، نہیں ہوتی اللہ کی فضل سے۔ دعویٰ کروں نہ کروں مجھے سپورٹ ہے۔ کن کی سپورٹ ہے پتہ؟ ہاں، کہ میں سب کو ایک ہی چیز سکھاتا ہوں کہ نبی کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نبی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا چاہیے، جن سے انہوں نے محبت کی، کچھ بھی کرے تم محبت کرو، یہ الٹ کرتے ہیں تو عذاب ان پر آیا ہے، آخرت کا آگے اور آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ سنی بھائی بھائی میرے پاس آئے، میں کہتا ہوں بھائی بھائی بنتے ہیں، ابو بکر کے ماں سے بات کر، چل حضرت عمر کے لیے کیا تیرے پاس ہے دلائل ہیں، وہ کیسے تھے، کیسے مقرب تھے، کیسی شان تھی، منہ پیلا پڑ جائے گا۔ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کیا سنتے ہیں؟ میں کہتا تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا کہتا ہوں، اس کو سچ نہ سمجھنا، تیر تکا شاید ہو جائے۔ ہم بے ایمان کی قبر کو بھی جانتے ہیں، اللہ اگر اللہ بتا دے تو، آقا جی کوئی چیزیں دکھا دے تو، پتہ نہیں قبر میں ان کا کیا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اور لوگوں کو خودکشی سکھاتے ہیں، چھریاں مارو، یہ مارو۔ اگر یہ ماتم وغیرہ ہوتا سب سے پہلے نبی کے لیے ہوتا، جتنے نبی نے تکلیفیں اٹھائیں کسی نے نہیں اٹھائیں، لیکن طریقہ غم کا یہ نہیں بتایا نبی کریم نے، نہ صحابہ نے کیا، نہ حضرت علی نے کیا، یہ چیزیں انہوں نے نکالی ہیں۔ اور غم میں لوگ شریک ہوتے ہیں، ہم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، ہمیں بھی وہ عزیز ہیں، لیکن بیچ میں یہ غلط طریقہ جو کرتے ہیں، آقا جی نے کہا جو حکم ہم نے نہیں کیا، طریقہ نہیں کیا، کوئی ایسا کام نیا نکالے فہو رد، وہ رد ہے، مردود ہے۔ یہ تمہارے علماء گول مول بولتے ہیں، میں کھلا بولتا ہوں، اور تم لوگ سے وعدہ اور عہد لیا ہے، جو کھلم کھلا گالی دے سیدنا ابو بکر، عمر، حضرت عائشہ کو، تم نے اس کو جوتوں سے انشاءاللہ ادھر ہی ختم کر دینا ہے، اگر تم کو نبی سے محبت ہے، کیونکہ نبی نے کہا میرے بعد سنت قرآن کو نہ چھوڑنا، خلفاء الراشدین، سب امت کا اتفاق، خلفاء الراشدین یہ چاروں ہیں، ان کے پیچھے ایسے چلنا، یہ جیسے انگلی انسان ڈانسیں ایسا پکا کرنا، انہی کے نام ہے، انہی کی شان ہے، دنیا کو ہلاک کیا، حکومت کو تباہ کیا، رستے بند ہیں، اور کہتے ہیں امام حسن حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت کرتے ہو تو تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے، آقا جی کا اس معاملے میں سب جہان کا اتفاق ہے کہ آپ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تم سے پوچھ لو نا، ہم دعویٰ تو نہیں کرتے، تقاضا کرم گناہگار بندے پہ آتے ہم پوچھ لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں وہ، اور جتنا نہیں بتانا ہوتا ہے اتنا ہم کو روک دیتے ہیں کہ اتنی بات تم نے کہنی ہے، اتنی نہیں کہنی ہے، یہ ایسے بول سکتے ہیں؟ نہیں ہے نا ان کو، یہ سچے ہوتے تھے کہتے ہیں ہاں آقا کا تو ہے کہ شیطان نہیں آ سکتا، جو سوچے دیکھے گا، یا تو پوچھو نا ان سے، لیکن نصیب نہیں ہے دولت کہ آقا نے رخ پھیر لیا ہے،
آقا کے دل کو تکلیف دیتے ہیں ظالم. جو بھی ابو بکر، عمر، عثمان، سیدنا عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ نبی کریم کے دل کو تکلیف دیتا ہے. تمہارا کیا دخل ہے؟ اس نے خلافت لی، اس نے نہیں لی. وہ آپس میں باعث معافی بھی ہو جائے گی. ان کو کہنے والے سمجھانے والے آقا جی ہیں، آقا جی ان سے راضی ہیں. باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں یا بس سوچ رہے ہو؟ میں آتا ہی اسی لیے ہوں اور کسی کے لیے نہیں کہ ہم مرضی رسول پر چلیں گے اور اندھا ہو کر چلیں گے، سوچنا نہیں ہے. اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. کچھ بیمار ہوں اور جذبے میں بھی آ جاتا ہوں. زیادہ جذبہ مجھے آج یہی تھا جس کے دو رخ ہوں اس کی دو آگے آنکھ کی زبانیں ہوں گی. وحدت المسلمین بناتے ہو. ابو بکر عمر کا بڑا نام ہے، آقا کے ساتھ ہیں. وحدت المسلمین مومنین بناتے ہو تو جھنڈے لگاؤ اپنے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگائیں گے، یہ آپ لگائیں گے. دوسرے جو کہتے ہیں امام حسن حسین کو مانتے ہیں اور نہ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، یہ لگائیں گے؟ پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم تو کھلی باتیں کرتے ہیں. ہم سب ایک ہو گئے، وحدت المسلمین ہو گئے. شیعہ سنی وحدت المسلمین نہیں ہو سکتے. شیعہ سنی میں پہلے مسئلہ حل ہوگا. ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سیدنا عائشہ، ایسے ہو جائے گا. منافقوں والی باتیں کرتے ہیں. مگر صحیح ہو گیا، پر ہم نے ماضی میں غلطی کی، خدا سے معافی مانگتے ہیں. ہم حضرت عمر کو بھی قبول کرتے ہیں اور میں جو کیا اس کا کفارہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں. خدا رسول سے معافی مانگتے ہیں. اس لیے تو قتل ہوتے ہیں نا، نبی کریم کے دل کو تکلیف دیتے ہیں. وہ نبی کریم کے عاشق معشوق سے، نبی کریم ان کے عاشق معشوق سے. بہت سی حدیثیں ہیں، حدیثیں کتنی سناؤں. قرآن کے حق میں مضبوط ہے، دلائل بڑے مضبوط ہیں. اب یہ اتنے شور مچاتے ہیں لیکن یہ کرنے والے نہیں ہیں نا. فتنے ختم ہو جائے. ان کو سب کو جو ابو بکر عمر سے ان کی قسمیں لیں، ان کی جرا کریں، ان کو سپریم کورٹ میں پہنچائے، سپریم کورٹ میں پہنچائے. جدھر بھی یہ موجود ہے نا، یہ جو پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں پہنچاؤ. بولو ہمارا تمہارا اختلاف ہے، اگر ہم نے ایک ہونا ہے اور ملک میں فساد ختم ہو، ابو بکر عمر کے متعلق بات کرو. وہ کون ہیں، کیسے ہیں، اور نبی کے ہاں کیا مقام تھا ان کا. کیا آقا جی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے؟ کیا آقا جی نے کہا سب کا احسان اتارا، ابو بکر کا احسان میں نے نہیں اتارا؟ اور قرآن کی آیتیں پکی پیش کریں، یہ ابو بکر کے لیے اتری ہیں نہیں اتری؟ 12 جگہ قرآن حضرت عمر کے موافقت میں اتر رہا ہے اور فرمایا کہ وہ نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے ہیں. اور آقا کے جانے کے بعد بھی ان سے کرامتیں ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اختلاف ہے اس کا، خلافت کا اختلاف ہے، ان کے بھائیوں کا اختلاف ہے. نبی سے اختلاف نہیں تھا، نبی ان سب سے راضی تھے. یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، ملک میں ختم ہو سکتی ہے لیکن جب کھل کے بات ہو نا. وحدت المسلمین ہو گئے، پھر شیعہ کو مار دیا، پھر سنی کو مار دیا. یہ سچائی نہیں تھی نا. سچائی ہوتی خدا کی رحمت تھی، نہ شیعہ کو مارتے نہ شیعہ اس کو مارتے. ابھی یہ مارا بس ایک بس گرا گیا. تو یہ حل تو میں بتا رہا ہوں تم کو. نبی کریم کو تکلیف دونا چھوڑ دیں. یہ قرآن والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. جو نبی کو تکلیف دے گا خدا دردناک عذاب دے گا. دے رہے نا دھرنے، ابھی اور دھرنے دو گے. موٹروں سے اٹھا کے اتارتے ہیں. شناختی کارڈ دکھاؤ،
کمر دکھاؤ اس میں کہ کیا تمہاری کمر میں لگا ہوا ہے، پیٹتے ہیں نا، مارو گولی اس کو، کر آ کے چلے جاتے، کہاں سے آئے؟ بولو آپ سیدنا ابوبکر عمر کو گالی دینا چھوڑ دو، وحدت المومنین مسلمین جو کہتے تو پھر ایک ہو جاؤ، اور جب جھنڈے لے کے نکلتے ہو ابو بکر عمر کا بھی جھنڈا ساتھ رکھو، مر جائیں گے نہیں رکھیں گے۔ میں جب تک ہوں نا ساتھ میں ساتھ تیار کر کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم ہے ان کو خدا نہیں چھوڑے گا، جو نبی کو تکلیف دیں، ان کے محبت والوں کو گالیاں دیں، حضرت عمر کو گالیاں دیں، ہیں جی اللہ نے تم کو کیا بتایا مسجدیں بناؤ، ہیں جی امام باڑے بناتے، کیا سکھاتے ہو؟ اوپر سے بولتے ہیں، جا کے تحقیق نہیں کرتے، کہتے مت کرو، یہ جیسے اختلاف مذہبی ایسے تو مت کرو نا، مت بولو، مت گالیاں دو، جا کے ان کو پکڑو وہاں، میں پکڑوا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو وہاں کرتے ہیں امام باڑے میں، اذانیں دیتے ہیں فتنے کی، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ فتنہ کرنا چاہیے؟ ابو بکر بھی ولی اللہ تھے، حضرت عمر بھی ولی اللہ تھے۔ پھر ادھر سے خبریں لے جاتے ہیں، پھر خوب جادو مہر پر کرتے ہیں، مجھے عارضی تکلیف ہوتی چلی جاتی ہے، نہیں ہوتی اللہ کی فضل سے۔ دعویٰ کروں نہ کروں مجھے سپورٹ ہے، ان کی سپورٹ ہے پتہ؟ ہاں، کہ میں سب کو ایک ہی چیز سکھاتا ہوں کہ نبی کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نبی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا چاہیے، جن سے انہوں نے محبت کی، کچھ بھی کرے تم محبت کرو، یہ الٹ کرتے ہیں تو عذاب ان پر آیا ہے، آخرت کا آگے اور آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ سنی بھائی بھائی میرے پاس آئے، میں کہتا ہوں بھائی بھائی بنتے ہیں، ابو بکر کی ماں سے بات کر، چل حضرت عمر کے لیے کیا تیرے پاس ہے دلائل ہیں، وہ کیسے تھے، کیسے مقرب تھے، کیسی شان تھی، منہ پیلا پڑ جائے گا، آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کیا سنتے ہیں؟ میں کہتا تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا کہتا ہوں، اس کو سچ نہ سمجھنا، تیر تکا شاید ہو جائے۔ ہم بے ایمان کی قبر کو بھی جانتے ہیں، اللہ اگر اللہ بتا دے تو، آقا جی کوئی چیزیں دکھا دے تو، پتہ نہیں قبر میں ان کا کیا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اور لوگوں کو خودکشی سکھاتے ہیں، چھریاں مارو، یہ مارو۔ اگر یہ ماتم وغیرہ ہوتا سب سے پہلے نبی کے لیے ہوتا، جتنے نبی نے تکلیفیں اٹھائیں کسی نے نہیں اٹھائیں، لیکن طریقہ غم کا یہ نہیں بتایا نبی کریم نے، نہ صحابہ نے کیا، نہ حضرت علی نے کیا، یہ چیزیں انہوں نے نکالی ہیں، اور غم میں لوگ شریک ہوتے ہیں، ہم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، ہمیں بھی وہ عزیز ہیں، لیکن بیچ میں یہ غلط طریقہ جو کرتے ہیں، آقا جی نے کہا جو حکم ہم نے نہیں کیا، طریقہ نہیں کیا، کوئی ایسا کام نیا نکالے فہو رد، وہ رد ہے، مردود ہے۔ یہ تمہارے علماء گول مول بولتے ہیں، میں کھلا بولتا ہوں، اور تم لوگ سے وعدہ اور عہد لیا ہے، جو کھلم کھلا گالی دے سیدنا ابو بکر، عمر، حضرت عائشہ کو، تم نے اس کو جوتوں سے انشاءاللہ ادھر ہی ختم کر دینا ہے، اگر تم کو نبی سے محبت ہے، کیونکہ نبی نے کہا میرے بعد سنت قرآن کو نہ چھوڑنا، خلفاء الراشدین، سب امت کا اتفاق، خلفاء الراشدین یہ چاروں ہیں، ان کے پیچھے ایسے چلنا، یہ جیسے انگلی انسان ڈانٹے ایسا پکا کرنا، انہی کے نام ہے، انہی کی شان ہے، دنیا کو ہلاک کیا، حکومت کو تباہ کیا، رستے بند ہیں، اور کہتے ہیں امام حسن حسین سے محبت کرتے ہیں،
اگر محبت کرتے ہو تو تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے. آقا جی کا اس معاملے میں سب جہان کا اتفاق ہے کہ آپ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تم سے پوچھ لو نا. ہم دعویٰ تو نہیں کرتے، تقاضا کرم گناہ گار بندے پہ آتے ہیں، ہم پوچھ لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں وہ. اور جتنا نہیں بتانا ہوتا ہے اتنا ہم کو روک دیتے ہیں کہ اتنی بات تم نے کہنی ہے، اتنی نہیں کہنی ہے. یہ ایسے بول سکتے ہیں؟ نہیں ہے نا ان کو. یہ سچے ہوتے تھے کہتے ہاں آقا کا تو ہے کہ شیطان نہیں آ سکتا، اس جو سوچے دیکھے گا. یا تو پوچھو نا ان سے. لیکن نصیب نہیں ہے دولت کہ آقا نے رخ پھیر لیا ہے. آقا کے دل کو تکلیف دیتے ہیں ظالم. جو بھی ابو بکر، عمر، عثمان، سیدنا عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے.